مذاکرات کے دوران غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے گھر والوں کو بھی یا مریض کو بھی، تو غصے کا اظہار کیسے کیا جائے اور مریض سے کیسے مطالبہ کیا جائے؟ دیکھیے، ایسے حالات میں غصہ آنا تو ایک فطری عمل ہے. جب آپ کا اتنا شدید نقصان ہو جاتا ہے، جب ہمارا بچہ نشہ کرتا ہے تو ہمارا بڑا شدید نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے پیدا ہونے پہ ایسا نہیں سوچا تھا. ہم نے اس کے بارے میں اچھے اچھے خواب دیکھے تھے، وہ بڑا آدمی بنے گا. ہم نے سوچا تھا کہ وہ آسمان پہ ستاروں کی طرح چمکے گا، اور جب وہ خبر ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ نشہ کرنے لگا ہے تو ہمارا کافی بڑا لاس ہو جاتا ہے. اور اس کا ایک جو صدمہ ہے، جو گریف ہے، اس کو ریکور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک ہم اس صدمے سے نہیں نکلتے تب تک ہم حالات کو سنوار نہیں سکتے. اور جو بھی صدمہ انسانوں کو ہوتا ہے کچھ مدت کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جیسے آپ کا سیل فون گم ہو گیا تو ایک ہفتے کے بعد آپ صدمے سے نکل آتے ہیں. اسی طرح کوئی چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، تو آپ کچھ عرصے کے بعد اپنی زندگی کو نارمل بنا لیتے ہیں. لوگ پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم 1.5-2 مہینے کے بعد ایک غم سے نکل آتے ہیں. لیکن یہ جو گریف ریکوری ہے نشے کی بیماری کے بارے میں، یہ ہو نہیں پاتی کیونکہ ہم نے اسے چھپا کے رکھا ہوتا ہے، ہم نے ہائیڈنگ میں اپنے آپ کو رکھا ہوتا ہے. اور جب ہم اس کو نپٹاتے نہیں ہیں، جب کوئی ہمیں دلاسا نہیں دیتا، جب ہمیں کوئی امید نہیں دلاتا، تو فطری طور پر پھر وہ صدمہ چلتا رہتا ہے. اور جب صدمہ چلتا رہتا ہے تو ہماری کریج پوری نہیں ہوتی، اور ہم اس سے بات کیسے کریں. غصہ بہت آتا ہے، اور غصہ ایک جائز جذبہ ہے جو بعض موقعوں پہ آتا ہے اور آنا چاہیے. لیکن غصے کو آپ نپٹاتے کیسے ہیں، یہ بہت اہم ہے. کیا آپ بات چیت کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ مجھے آپ پہ بہت غصہ آ رہا ہے، میں آپ سے بہت ناراض ہوں، میں آپ سے حد سے زیادہ ناراض ہوں، غصے سے میرا دل پھٹا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم غصہ اس طرح نکالیں کہ کسی پہ شاؤٹ کریں، کسی کو دھکے دیں، تو پھر یہ کچھ کام خراب ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے فیملی کو ماہر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ نشے کے مریض سے بات چیت کیسے کی جائے. کیونکہ جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو اس کو بات چیت اتنا سوٹ نہیں کرتی، اس لیے بات چیت کے آغاز میں ہی وہ مذاکرات کو ایک دھماکے سے اڑا کے رکھ دیتا ہے. وہ بہت غصہ کرتا ہے، وہ دروازے بینگ کرتا ہے، وہ دیواروں کو ٹھڈے مارتا ہے، وہ بے جان چیزوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، شیشے توڑتا ہے. اور 2-4 دفعہ جب وہ ایسا کرتا ہے تو ہم ڈر سہم جاتے ہیں اور پھر ہم اس سے بات نہیں کرتے. پھر ہم عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ اگر وہ برآمدے میں ہے تو ہم لیونگ روم میں ہوں، اور اگر وہ گھر سے باہر جائے تو ہم تھوڑا ریلیکس محسوس کرتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمیں اندیشے گھیر لیتے ہیں کہ ابھی کوئی بری خبر آئی کہ آئی. تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ایک سیکھنے والا کام ہے، اور جب سیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا سادہ ہے اس مسئلے کو حل کرنا اور یہ معاملات سیکھنا، کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ سادہ سے طریقے کوئی کارآمد بھی ہو سکتے.